أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به حسبه رواه مسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے آگے سے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ اس زمین میں وہ ایسا خلیفہ بنائیں گے جو یہاں فساد کرے گا خون ریزی کرے گا ناحق خون بہائے گا ہم یعنی فرشتے آپ کی حمد کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں آپ کی پاکیزگی بھی بیان کر رہے ہیں تسبیح بھی ہو رہی ہے تحمید بھی ہو رہی ہے تقدیس بھی ہو رہی ہے آپ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ بات انسان کے زمین پر آنے سے پہلے اس مخلوق کو دیکھ کر دی تھی جو یہاں پر آباد تھی۔ انسان کے زمین پر آباد ہونے سے پہلے یہاں جن آباد تھے، جنوں کی پیدائش اور ان کی یہاں آباد کاری انسانوں سے پہلے ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن وہ سرکش تھے، متمرد تھے، خون خرابہ کرتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے۔ تو پھر اللہ نے جب انسان کو زمین میں بسانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو بھیج کر انہیں ویرانوں کی طرف، کھنڈرات کی طرف، جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہ بات جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھی کہ میں ایک اور مخلوق، اپنا ایک اور خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے جنوں کی عادت دیکھتے ہوئے یہی رائے دی کہ اللہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو کام جن کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے۔ جمعہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کے لیے مٹی جمع کی تو وہ زمین کی مختلف اطراف اور اکناف سے حصوں سے لی گئی تھی، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سے مٹیالی، کہیں سے سرخ، کہیں سے کالی، کہیں سے کسی طرح کی بنجر، کہیں سے آباد۔ تو اسی مٹی کی وجہ سے پھر اللہ نے انسانوں کی مزاج، طبیعتیں اور رنگ یہ مختلف بنا دیے، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، کسی کی طبیعت نرم، کسی کی درمیانی، کسی کی بہت سخت۔ جس طرح مٹی، بعض مٹیاں سخت ہوتی ہیں، بعض نرم ہوتی ہیں، بعض درمیانی ہوتی ہیں۔ تو یہ مٹی کی تاثیر کی وجہ سے پھر انسانوں کی طبیعتیں اور مزاج بھی ان میں فرق آ گیا۔ اور مٹی کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اس میں روح ڈالی، روح پھونکی، اور چونکہ اللہ نے انہیں زمین پر بسانا تھا، زمین پر آباد کرنا تھا، تو زمین سے متعلقہ جو علوم تھے، جو اشیاء تھیں، اشیاء کا علم، اسماء کا علم، مختلف علوم اللہ نے انہیں سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کے نام اللہ نے اسے بتائے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اور ان چیزوں کو ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ انسان بھی وہی دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے جو جن کیا کرتے تھے، تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، یہ جو سامنے اشیاء پڑی ہیں ان کے اسماء کیا ہیں بتاؤ۔ اب فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں اور نورانی مخلوق ہیں، نور سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں، ہمارے علم کی تیرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے پاس علم تھا ہم نے تو اس کی روشنی میں یہ بات کی تھی کہ شاید انسان بھی وہی کام کریں جو انسانوں سے پہلے جن کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے، ہم کیسے بتائیں۔ سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور تو ہی
کمال حکمت والا ہے۔ تیرے علم اور حکمت کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری حد ہے، فرشتوں کی بھی حد ہے، انبیاء کی بھی حد ہے، اولیاء کی بھی حد ہے، علماء کی بھی حد ہے، محدثین اور مفسرین کی بھی حد ہے، ہر کسی کے علم کی حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرشتوں کے علم کی حد کیا ہے؟ فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں مگر جو تو نے۔ انسانوں کے پاس بھی وہی علم ہے جو اللہ نے دیا، اللہ نے سکھایا۔ موسیٰ اور خضر کا بڑا معروف واقعہ ہے۔ وقت کے دو جلیل القدر پیغمبر جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، تو کشتی کے کنارے پر ایک چھوٹی سی چڑیا آ کے بیٹھی اور اس نے دریا سے پانی کی ایک یا دو بوندیں پانی کی پیں، تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہم دونوں کا علم بھی ملا لیا جائے، تیرا علم اور میرا علم، ہم دونوں کا علم، وقت کے دو نبیوں کا علم اگر ملا لیا جائے تو ہم دونوں کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں، یا حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس چڑیا نے پانی پی کر دریا کے پانی میں کمی کی ہے۔ قد احاط بكل شيء علما، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ولا يحيطون به علما، اللہ کی مخلوقات اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ نے کائنات کے سارے علم کا اور تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، چلیں اب آپ بتائیں۔ اچھا، اب آدم نے بھی اپنی طرف سے نہیں بتائے، کیونکہ اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو پہلے سکھا دیے، فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا، اور پھر فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے ان سے پوچھا تو فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر آدم سے کہا آدم آپ بتائیں، انبئہم باسمائہم، آپ ذرا ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وہ نام بتائے جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، تو اللہ فرمانے لگے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کا غیب، چھپی ہوئی چیزیں وہ جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر میں کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا چھپا کے کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں، میرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے، تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کی، اس کے کام آ گیا، اس کی اس تنگی کو دور کرنے میں معاون بن گیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کی تنگیوں میں سے اس کی ایک تنگی اس کے بدلے میں دور فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں پہ کپڑا ڈال دیا، چھپا لیا، پردہ ڈال دیا، عوام الناس کے سامنے ان کو لے کر نہ آیا، ستر مسلم، اپنے عیب بھی چھپانے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے عیبوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ ایسے افراد کو مجاہرین کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین،
میری امت کے تمام افراد کو معافی مل جائے گی، لیکن مجاہرین ان کو نہیں ملے گی۔ پوچھا جی یہ مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یا گناہ ایک ایسے وقت میں کرتے ہیں جب انہیں دیکھ کوئی نہیں رہا ہوتا، رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اندر چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی اسی گناہ کو عوام الناس کے سامنے بڑے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج رات میں نے یہ کیا، فلاں دن میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ نافرمانی والا، معصیت والا، یعنی جو بھی انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں اس کو عوام کے سامنے اپنی ہی کمزوریوں، اپنے ہی گناہوں کو، یہ مجاہرین ہے۔ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اللہ نے ان کا پردہ رکھا تھا، یہ اپنے عیب، اپنی کمزوریوں خود لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اپنے عیب بھی بیان کرنا اسلام ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عیبوں کو دور کرنا ہے، کمزوریوں کو دور کرنا ہے، لیکن اسے عوام کے سامنے بیان مت کریں، مجاہرین مت بنیں۔ اور کسی دوسرے کے عیب اور کمزوری اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر بھی اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو بھی چھپائیں۔ ستر مسلم اسے کہا جاتا ہے۔ چھپانا تو دور کی بات ہے، ہم تو ٹو میں لگ جاتے ہیں، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ اس کی کوئی کمزوری آئے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبی، اے ان افراد کی جماعت جو اپنے دل سے تو مسلمان ہوئے لیکن ابھی تک ایمان ان کے، اپنی زبان سے تو مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ظاہری اعمال تو وہ سر انجام دینے لگ گئے، لیکن ابھی لم يدخل ایمان فی قلبی، ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی نو مسلم کچھ افراد تھے ایسے جو نئے نئے مسلمان، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر دلوں کے اندر اپنے ایمان کو جگہ دینا چاہتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ آپ دل سے مومن بن جائیں، تو پھر یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی، لا تغتابوا المسلمین، غیبتیں نہیں کرنی، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے پردوں کا پیچھا نہیں کرنا، ان کی نجی اور پرائیویٹ زندگی، اس کی ٹو میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں لگانا، دوسروں کی کمزوریاں نہیں ڈھونڈنی، آپ نے ٹانگیں نہیں کھینچنی۔ یہ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، دنیا کے اندر بھی آپ ترقی کریں، آخرت کے میدان میں بھی آپ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے آپ آگے بڑھیں، دوسروں کو نیچا دکھا کے آپ آگے بڑھیں۔ لا تغتاب المسلمین، یہ غیبتوں والا سلسلہ یہ تم نے نہیں کرنا اگر دل سے مومن بننا چاہتے ہو، دل سے مسلم اور مومن بننا چاہتے ہو۔ ایک تو غیبتیں نہیں کرنی، دوسرا ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے پردوں کا پیچھا نہیں کرنا۔ فإنہ من یتبع عورات المسلمین، اور پھر آگے خبردار کیا کہ جو بندہ اس کام کے پیچھے لگ گیا کہ مسلمانوں کے پردے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس نے سامنے بیان کرنے شروع کر دیے، یتبع اللہ عورتہ، یتبع اللہ عورتہ، پھر اللہ اس کے پردوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ اس کا پھر کوئی راز نہیں رہنے دے گا، اللہ اس کے سارے عیب وہ لوگوں کے سامنے لے آئے گا، یہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی۔ یہ جو آج ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا جی دوسروں کی کالیں اور دوسروں کی تصویریں اور دوسروں کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالتے ہیں، کمزوریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بچ یہ بھی نہیں پائیں گے، دنیا میں یہ بھی ذلیل ہوں گے اور اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے محترم بھائیوں۔ اس وقت ہمارے ملک کی سیاست کا جو حال ہے، سیاستدان تو سیاستدان، عوام بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے، عوام بھی اسی لائن پہ لگ گئے ہیں، عقیدہ توحید والے، اتباع سنت والے، بڑے بڑے
سلجھے ہوئے سنجیدہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ یتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر آپ کے پردوں کا پیچھا کرے گا۔ یفضحہ وہو فی بیتہ، انسان گھر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے، جتنی مرضی احتیاط کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے برعکس اگر آپ پردہ رکھیں گے، اپنے عیبوں کا بھی اور معاشرے میں بسنے والے دیگر افراد ان کا کوئی عیب کمزوری آپ کے سامنے آ گئی، اس کا آپ نے پردہ رکھا، اس کا پھر اللہ کیا صلہ دیں گے؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی انسان کے پردے رکھیں گے، آخرت میں بھی انسان کے پردے رکھیں گے۔ اور اسی حدیث کے اگلے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندے کی نصرت اور مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، جن کاموں میں آپ کر سکتے ہیں، ما تحت الاسباب، کچھ کام ہوتے ہیں ما فوق الاسباب، کچھ ہوتے ہیں ما تحت الاسباب، جو انسان کے بس اور ہمت میں ہوتے ہیں انہیں ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے۔ کسی نے آپ سے پانی مانگا، آپ گھر گئے، جگ اٹھایا، بوتل اٹھائی، ٹھنڈا پانی لیا اور اسے پلا دیا، آپ کے بس میں تھا۔ کسی نے آپ سے کھانا مانگا، دروازے پہ سائل بھوکا آیا، محتاج آیا، بھئی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو، گھر میں کھانا پڑا تھا، آپ نے اٹھایا، اسے پیک کر کے دے دیا یا بٹھا کے کھلا دیا۔ کسی نے آپ سے مالی تعاون مانگا، آپ کی جیب میں رقم تھی، آپ نے حسب توفیق اس کی اس ضرورت کو پورا کر، یہ ما تحت الاسباب چیزیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ما فوق الاسباب، یعنی جو انسان کے بس اور ہمت میں ہے ہی نہیں۔ کوئی آپ سے کہے جی مجھے اولاد دے دو، مجھے زندگی دے دو، جیسے کئی لوگ اطباء اور ڈاکٹروں سے جی بس جی میرے مریض کی زندگی بچا لیں۔ زندگی بچانا یا زندگی لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، دوا دے سکتا ہے، مرض کی تشخیص کر سکتا ہے، اس کے مطابق کوئی میڈیسن دے سکتا ہے، ڈاکٹر کا یہ کام ہے۔ ڈاکٹر زندگی بچا نہیں سکتا، کیونکہ زندگی دینے والا اور زندگی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ آپ کو کوئی مشکل آ جائے، آپ مشکل کے حل کے لیے کسی انسان کی طرف دوڑیں کہ فلاں میری مشکل دور کر دے گا، نہیں، مشکلات کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اگر آپ پر کوئی تنگی، تکلیف، مصیبت، پریشانی لے آئے تو پھر اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لکھا ہوتا ہے نا جی ڈاکٹروں کی دکانوں میں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ عقیدہ بھی انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ شفا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صرف دوا دے سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ما فوق الاسباب چیزیں، یہ کسی سے مانگنا یہ شرک ہوتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح کی استعانت، اس طرح کی مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اگر ما تحت الاسباب چیزوں میں اگر آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو یقیناً پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگلے جملے میں آپ نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چل کر وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے، علم شریعت سیکھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے،
وہ کسی راستے پر چلتا ہے، کوئی منزل اختیار کرتا ہے، کسی ادارے مدرسے میں جاتا ہے، تو پھر اللہ انعام کے طور پر اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس راستے پر، علم کی تلاش کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حصول علم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اس سے اگلی بات بھی اللہ نے علم کے بارے میں ہی فرمائی، فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو بندے، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کسی مسجد میں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، کس لیے جمع ہوئے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کے لیے جمع ہو گئے، آپس میں درس و تدریس کرنے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، جمعہ میں آ گئے، کسی محفل میں آ گئے، کسی جلسے میں آ گئے، کسی علم کی مجلس میں آ گئے، کسی درس قرآن کی کلاس میں پہنچ گئے۔ اللہ ایسے افراد پر کیا کیا انعامات نچھاور کرتا ہے؟ 4 انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسے افراد پر، ایسی قوموں پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو اللہ اطمینان اور سکون سے بھر دیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے ان پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی باتوں سے ہی، اللہ کے دین کو سیکھنے سے ہی دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جو آج کہ اس ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسانوں کا، کہ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیے وہ راستہ جس راستے پر چلنے سے آپ کو جنت ملنی ہے، اس راستے پر چلیں گے، حصول علم کے لیے آپ کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں گے تو سب سے پہلا انعام ہی اللہ دے گا، اللہ دل مطمئن کر دے گا، مضطرب نہیں رہیں گے آپ، بے چین نہیں رہیں گے آپ، بے سکونی کا آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا، ڈپریشن سے اور ٹینشن سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ان افراد کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے کسی کو کپڑے کے اندر ڈھانپ دیتے ہیں، یا انسان اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیتا ہے اور کپڑے میں چھپ جاتا ہے، ایسے اللہ کی رحمت ان افراد کو ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اکٹھے ہوتے اور بیٹھتے ہیں۔ تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اللہ کے فرشتے ایسے افراد کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی مجلسوں میں اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ یلتمسون، جو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ایسی مجلس ملے، انہیں کوئی ایسا ماحول ملے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، وہاں اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور پورے اس دائرے کو، اس مجلس کو، ان افراد کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں وہاں کیا آتی ہیں بھائی؟ برکتیں آتی ہیں، خیر آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں۔ اور پھر فرشتے آ کر کے ایسے نہیں بیٹھ جاتے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جمعہ کے خطبے میں بھی فرشتے آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور رجسٹر میں نام لکھنے شروع کر جاتے ہیں، اور پھر آ کے وہ جب امام ممبر پہ خطبہ شروع کر دیتا ہے وہ بھی ذکر کی باتیں سنتے ہیں، وہ ارد گرد نگاہ بھی رکھتے ہیں کون کون آیا ہے، نام بھی نوٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، وہ جا کے فرشت پیش کرتے ہیں، وہ برکت کی، رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں آپ کے حق میں، اس مجلس میں جو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کا وجود ہی باعث برکت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور یہ بڑے بڑے جو ہم تصویریں وغیرہ رکھ لیتے لٹکا لیتے ہیں،
یہ کام شروع ہو جائیں، اس میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت نہیں آتی ایسے گھر میں۔ پھر برکت کہاں آئے گی؟ جہاں اللہ کے نورانی فرشتے آ کے بیٹھیں گے، جمع ہوں گے۔ اور یہ کون سی مجلس ہے؟ یہ علم کی مجلس ہے، یہاں اللہ کے فرشتے پہنچے ہوئے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، دیکھ بھی رہے ہیں کون کون آیا ہے، نام نوٹ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو بتا بھی رہے ہیں۔ اور چوتھا انعام، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ بڑا عظیم انعام ہے کہ اللہ پھر ان افراد کا تذکرہ اپنی فرشتوں کی نورانی مجلس میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ذاکرنی فی ملائن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میرا بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے گا، ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، حدیث قدسی ہے، تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے بندے کا تذکرہ کروں گا کہ میرا یہ بندہ یہ دنیا کے اندر فلاں جگہ پہ، فلاں ادارے، فلاں مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، دین سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کچھ افراد بیٹھے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی ہونے والی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، نیک کام کرنے کی توفیق دی، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا دین اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول اسی لیے بیٹھے، اور تو ہمارا مسجد میں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم آئے یہاں اس لیے کہ اللہ کا دین سیکھیں سکھائیں، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی تعریف کریں۔ ہدانا للایمان، اللہ نے ہمیں ایمان کی طرف رہنمائی دی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے کے بعد ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، جبریل امین آئے ہیں، اللہ بھی فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ پر تمہارا فخریہ انداز میں تذکرہ فرما رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں تم پر۔ صرف تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ فخر و مباحات سے نام لیتے ہیں اپنے بندوں کا کہ یہ میرے بندے فرشتوں دیکھو، یہ میرے بندے یہ زمین کے اندر فلاں قطعے ٹکڑے پہ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چار عظیم انعام کن کو حاصل ہوتے ہیں جی؟ علم کے راستوں پر چلنے والوں کو، اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر یہ کام کرنے والوں کو یہ چار عظیم انعام ملتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، وفی روایہ حسب، جو بندہ عمل میں پیچھے رہ جائے اپنے حسب و نسب کی وجہ سے یا دنیا کی دیگر چیزوں کی وجہ سے، میرے پاس پیسہ بڑا ہے، مال بڑا ہے، میں اچھی قوم، قبیلے اور برادری کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس عہدہ ہے، میرا سٹیٹس بڑا اونچا ہے، میں آگے نکل جاؤں گا۔ نہیں، انسان اگر آگے نکل سکتا ہے تو علم و عمل کے ذریعے نکل سکتا ہے۔ انسان اللہ کے ہاں اگر بلند مقام پا سکتا ہے تو علم و عمل کے ذریعے پا سکتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اکرم الناس، بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت پڑھ دی، بھی سب سے زیادہ معزز تو وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ہم اس حوالے سے نہیں پوچھ رہے، ہم کسی اور زاویے سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر عزت اور تقوی، عزت اور شرف، تو پھر اگر خاندانی اعتبار سے پوچھ رہے ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ اچھا خاندان جو ہے وہ انبیاء میں سے دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، بذات خود بھی ایک نبی ہیں، ابن و نبی اللہ، اور ایک نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، ابن و نبی اللہ، ایک نبی کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، اور
پھر ایک نبی کے پڑوتے ہیں یعنی حضرت ابراہیم کے 4 پشتیں جن کی مسلسل نبی ہیں، تو یہ کتنا اچھا نسب ہے، کتنا اچھا خاندان ہے، اس سے اچھا خاندان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں جی، ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ذرا صاف لفظوں میں کہا ہم اپنے قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو قبیلے عرب قبیلے یہاں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ عرب میں جو یہ قبائلی تھوڑا سا تھا نا جی، فخر اور حماسہ یہ بہت زیادہ تھا، ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ اور برتر گرداننے کی جو ہے وہ کوشش میں رہتا تھا کہ میں اونچا بنوں، میں اونچا۔ تو کہنا جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا فی الدین۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہی زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں، جب دین کی فقاہت حاصل کر لیں، دین کا علم حاصل کر لیں، تو معلوم ہوا کہ علم سے ہی انسان کو قدر و منزلت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ علم کے بغیر خالی حسب و نسب، خالی خاندانی وجاہت یا مال و دولت یا عہدہ، یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ علم سے ہی انسان دنیا کا بہترین انسان بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا دیتے ہیں جی؟ دین کی سمجھ، یفقہہ فی الدین، دین کا علم، دین کی سمجھ، دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ علم ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب کوئی مجلس محفل لگی ہو اور تمہیں کہا جائے کھل کے بیٹھ جاؤ تو کھل جایا کرو، علم کی مجلس کو بڑا کر لیا کرو، آنے والے افراد سے تنگی اور تعصب کا مظاہرہ نہ کیا کرو، نہیں جی بس بندے پورے ہو گئے ہیں ہم مزید نہیں رکھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے بس مجلس برخاست ہو گئی ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کیا کرتے ہیں؟ یرفع، بلند فرماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو دنیا کے اندر محترم بھائیو، آخرت کے اندر اللہ کے ہاں عزت، درجات اور بلندی اگر آپ چاہتے ہیں تو علم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اور اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو جو عزت دی کس وجہ سے دی؟ آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت ملی کس وجہ سے ملی؟ ابھی واقعہ میں نے سنا ہے نا جی، کہ آدم کو اللہ نے وہ علم دیا جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں نے کہا جی لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو علم ہی دنیا کے پہلے انسان کے لیے شرف اور فضیلت کا باعث بنا، اور علم ہی میرے اور آپ کے لیے فضیلت اور شرف کا باعث بنے گا۔ اور یہ علم سکھاتا کون ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، سوچ سمجھ شعور عقل عطا فرمائی۔ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہی علم سے کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ کہیں فرمایا علمہ البیان، کہیں فرمایا علم القرآن۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے اپنا اس کو عظیم فضل قرار دیا کہ آپ پر جو کتاب حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کوئی چھوٹا فضل نہیں، معمولی فضل نہیں ہے، اتنا بڑا فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العلم خیر من فضل العباد، یہ جو نفلی عبادت ہوتی اس سے بھی زیادہ ہے یہ علم کی فضیلت۔
فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کتنی زیادہ ہے. فرمایا کہ عالم انسان کی ایک عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر. اور چاند بھی کون سا؟ لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند. بے شمار انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے علم اور اہل علم کے لیے بیان فرمائے. اور سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو علم کا ہوتا ہے کہ انسان عمل صالح علم کی بدولت ہی کر پاتا ہے. اگر علم ہوگا تو پھر ہی آپ عمل کر پائیں گے، اور جو عمل علم نافع کی بنیاد پر ہوگا وہی عمل صالح کہلائے گا. اور عمل کے اوپر ہی کامیابی کا دار و مدار ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انفرادی، اجتماعی، مردوں کی، خواتین کی، بچوں کی، کوئی موقع آپ نے نہیں چھوڑا. جب بھی آپ کو موقع ملا علم کی بات. اور آپ کے ذریعے جو ہمیں علم ملا وہ وحی کا علم ہے. یہ وہ علم ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فی. دنیا کے علوم وہ ہم نے تجربوں سے سیکھے، اپنی عقل اور شعور استعمال کر کے جو اللہ نے دی وہ حاصل ہوئے. لیکن جو وحی کا علم ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ یا غلطی کا امکان ہی موجود نہیں ہے. اور یہ جو اللہ کے گھر ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی علم کے مرکز ہوتے تھے. مسجد نبوی اصحاب صفہ کا مرکز تھی جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا کرتے تھے. ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے ہزاروں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، قرآن کی تفسیریں پھر آگے اپنے شاگردوں. یہ کن کے شاگرد تھے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. آپ نے دعائیں فرمائی اپنے صحابہ کے لیے. ابو ہریرہ سے ایک دفعہ کہنے لگے، 3 دعائیں کی تھی ابو ہریرہ کے لیے. میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا ان 3 دعاؤں کا. ان میں سے ایک دعا علم کے بارے میں تھی. جب ابو ہریرہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول آپ سے جو باتیں سنتا ہوں شوق بڑا ہے، اور اس کی تصدیق خود اللہ کے نبی نے بھی فرمائی تھی کہ میں نے تجھ سے بڑا حدیث کا حریث نہیں دیکھا. اور سب سے بڑے حافظ حدیث جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی ہیں صحابہ میں. 5000 سے زائد احادیث کو انہوں نے روایت کیا. اور جب رسول اللہ نے دعا کر دی اور پھر وہ دعا آپ کی حضرت ابو ہریرہ کو لگ گئی، کہنے لگے اس کے بعد پھر مجھے کوئی بات بھولی نہیں. عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب. اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اسے کتاب کا علم عطا فرما. اور جو جتنے بھی طالبہ ہیں، طالبات ہیں، سیکھنے والے ہیں، سب کے لیے عمومی دعا کر دی. نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے. سمع منا شیئا حدیثا مقالتا، مختلف الفاظ آتے ہیں، جس نے ہماری کوئی ایک بات، حدیث، معاملہ سنا، اسے یاد کیا، یاد رکھا اور پھر اس کو آگے پہنچایا کہ جیسے سنا تھا. اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے. اور ایک روایت میں رحم اللہ کے الفاظ، اللہ اس پر رحم فرمائے. تو یہ دعائیں اگر میں اور آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو علم سے جوڑنا ہوگا. یہ انعامات جو اللہ نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ میں بیان فرمائے ہیں، یہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے علم سے جوڑنا ہوگا. کتاب و سنت کا علم اس کے اندر کوئی عمر کی حد نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہم وقت انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی ترغیب دلائی ہے، بڑا صحابہ کو شوق دلایا ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس علم سے جوڑنا ہے. اسلامی تعلیم کا آغاز جو مدارس میں ہوتا ہے، اس کے لیے شوال کے مہینے سے نئے تعلیمی سال کا، جس طرح ہمارا یہ جو ملک کا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں تعلیم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مارچ سے ہوتا ہے، لیکن
اسلامی مدارس کے اندر شوال کا مہینہ اور رمضان سے پہلے پچھلے سال کا اختتام ہو جاتا ہے اور شوال سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی جو مڈل کر چکے ہیں، میٹرک کر چکے ہیں، یا ویسے گھروں میں فارغ ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، کچھ نہ کچھ علم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو ضرور سیکھیں۔ آپ کے اس ادارے جامعہ مصر نمرہ اور پھر اسی طرح جامعہ ام القریٰ، اس کے زیر اہتمام ایک طویل سالوں سے ایک ادارہ چل رہا ہے طالبات کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔ سینکڑوں طالبات یہاں سے علوم نبوت حاصل کر کے فراغت پا چکی ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، اپنی فیملی میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے اعزاء اقربا میں سے کوئی ایک فرد، کوئی ایک طالبہ کا انتخاب کریں، دو کی اللہ آپ کو توفیق دے، اور پھر اللہ جس حوالے سے آپ کو معاونت کی توفیق دے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ کہ میرے بعد سیاتیکم اقوام یطلبون العلم، کیونکہ مدینہ اسلام کا مرکز ہے، لوگ اس مرکز میں آئیں گے، لوگ مساجد میں آئیں گے، مدارس میں آئیں گے، تمہارے پاس افراد آئیں گے یطلبون العلم، کیا سیکھنے آئیں گے؟ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اور جب ایسے طلباء طالبات آپ کے پاس آئیں تو پھر آپ نے انہیں کیا کہنا ہے؟ مرحبا فقولوا لهم، انہیں خوش آمدید کہنا ہے۔ ابو سعید، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری جب کسی طالب علم کا سنتے کوئی سوال مسئلہ پوچھنے کے لیے، حدیث پوچھنے کے لیے آتا تو رسول اللہ کی اس وصیت کے مطابق مرحبا بوصیت رسول اللہ، ان الفاظ میں خوش آمدید کہتے، خوش آمدید اس بندے کو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ تو انہیں خوش آمدید کہنا، انہیں ویلکم کہنا، ان کے تعلیم و تربیت کے مراحل میں اپنا حصہ ڈالنا، مالی تعاون ڈالنا اور ان کی سہولت کے لیے کوشش کرنا، اساتذہ اور اسی طرح کتب مہیا کرنا، یہ بہترین صدقہ جاریہ محترم بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان فوت ہو جاتا ہے 3 کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے او علم ينتفع به، اگر آپ علم کو سیکھنے اور سکھانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں آپ کا حصہ شامل ہو گیا تو یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت تک اس کا اجر انشاءاللہ برابر آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے علم سے جوڑیں، جہالت سے بچائیں۔ جہالت اس وقت دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے جہالت سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگ رہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ضلالت آتی ہے، ظلمت آتی ہے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آج جہالت نئے نئے روپ میں ہمارے سامنے علم کے روپ میں جہالت آ رہی ہے۔ تو کتاب و سنت کا صحیح علم یہ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ آپ افراد اور اہل علم سے، صحیح اور راسخ العقیدہ علماء سے سیکھیں، اور اس کے لیے جو مساجد اور مدارس اور جو مراکز کام کر رہے ہیں آپ کے علاقے میں، یہ مسجد، یہ مرکز کام کر رہا ہے، اس کے مبد و معاون بن جائیں، اس کے پشتیبان بن جائیں۔ اور یہ اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں یہ کسی ایک فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مسجد اور مدرسے کی جو زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر جو لاگت آتی ہے، اس کے اوپر جو عمارت، وہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اسے بیچنا، اسے اپنی ذاتی ملکیت میں لینا، یا اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھنا، یا کسی کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ یہ تو جی مسجد اس کی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے محترم بھائیوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان کو اللہ کی یاد کے لیے تعمیر کیا گیا، ان میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے جو مساجد میں ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور ان میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، ان میں اللہ کی یاد سے روکے۔ تو یہ کسی ایک فرد کی یا کسی ایک انسان کی ذاتی ملکیتیں نہیں ہوتی یہ ادارے، البتہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں رہے، مسجد نبوی کے اولین مؤسس، بانی، بنانے والے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا لگانے والے دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، وہ بھی چلے گئے، پھر تابعین آئے، تبع تابعین آئے، تو کیا اللہ کے دین کا کام رک گیا؟ یہ کام انشاءاللہ اللہ کے دین کا جاری و ساری رہے گا۔
تو میں نے جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی علم سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے یا دین کی اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی فرد، کسی ذات، کسی مسلک یا کسی تنظیم یا کسی خاص بندے کو راضی کرنے کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر اس مقصد کے لیے کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر علم بھی سیکھا، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں بندہ پائے گا۔ اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علم پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق ان مساجد اور ان مدارس کے ساتھ جوڑے، ہمیں ان کا ممد و معاون بنائے، انہیں آباد اور شاد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی یہ اجنبی تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ دوبارہ غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا، اور یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ مساجد میں ملے گا، یہ محصور ہو جائے گا، یہ محدود ہو جائے گا، یہ مدارس میں ملے گا۔ تو یہ مساجد اور مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے مراکز ہیں، ان کو جتنا آپ مضبوط کریں گے، افرادی قوت دیں گے، مالی تعاون کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی آپ کے لیے آخرت میں اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔